میں اس وقت سعودیہ کے شہر مرات میں ہوں اور ہم زینی اور اسامہ کے ساتھ کہیں آؤٹنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے جیسے سکھ ہمارے بچوں کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کی زندگی کو بھی ایسے ہی سکھ عطا فرمائے۔ کس طرح آپ اپنی بیٹیوں کی زندگی میں سکھ داخل کر سکتے ہیں اور کیسے ان کی طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں، اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی اٹک۔ زندگی میں ہر ضروری کام کے لیے استخارہ کرنے کا حکم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعا استخارہ کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح ہمیں آیات یاد کروایا کرتے تھے، یعنی دعا استخارہ صحابہ کو تاکید کے ساتھ یاد کروایا کرتے تھے۔ دعا استخارہ ویڈیو میں ڈالوں گی، آپ اسے چیک کر لیجئے گا ضرور، اور جس طرح پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے اس طرح ضرور پڑھ لیجئے گا۔ دعا استخارہ میں جہاں لفظ امری آتا ہے، امر کام کو کہتے ہیں، تو جہاں یہ لفظ آتا ہے وہاں رک کر اپنے کام کا تصور کرنا ہوتا ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ آپ کے لیے دین اور دنیا میں اور زندگی میں بہترین ہے یا نہیں ہے۔ استخارہ کرنا دراصل اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ سے مشورہ کریں اور آپ کو کوئی بالکل صاف اور واضح جواب مل جائے، اس کے بعد استخارے پر عمل نہ کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں ایسے بھی گزرے جو استخارہ پوچھ لیتے ہیں اور پھر اس ڈر سے نہیں کرتے کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس کا نفی میں جواب آ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ مطلب یہ کہ جو جی چاہتا ہے وہ کرنا ضرور ہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور بے شک اللہ دیکھتا ہے اور ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو عین ممکن ہے کہ کوئی چیز جو ظاہر ظہور ہمیں بالکل ٹھیک لگتی ہو اور ہم اس کو برت چکے ہوں، پرکھ چکے ہوں، اور ہم چاہ رہے ہوں کہ وہ ہماری زندگی میں یا ہم اس کی زندگی میں داخل ہو جائیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ آنے والا وقت اپنے اندر کیا تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے عین مناسب خیال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں وہ ہمارے لیے قطعی نامناسب ہوتی ہے۔ خاص طور سے گھر بناتے یا خریدتے وقت، کیونکہ یہ ساری نسل کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک جگہ گھر بنا لیتے ہیں اور آپ کو وہاں رہنا نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ گھر اور وہ جگہ آپ کی نسلوں کی شناخت بن جاتی ہے، آپ کا پتہ بن جاتا ہے۔ گھر بناتے یا خریدتے وقت استخارہ ضرور کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ جگہ لینی ہے، مناسب ہے یا نامناسب ہے۔ دوسرا کاروبار ہے کہ آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہیں، کہیں پیسے لگانا چاہیں تو ضرور استخارہ کریں کہ یہ کام آپ کے لیے نافع ہوگا یا غیر منافع بخش ہوگا۔ اور تیسری ضروری بات یہ ہے کہ جب بچے آپ کے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، آپ بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہوں یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہوں، ضرور استخارہ کریں، کیونکہ یہ زندگی بھر کا سودا اور نسلوں کی بقا کا سوال ہوتا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو ساری زندگی پرکھا ہوتا ہے اور ہم اپنی طرف سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے اور لوگوں کے اتنے رنگ ہیں کہ جب تک آپ کی انگلیوں پر اترتے نہیں اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اسپیشلی جب آپ بیٹی کا رشتہ کرنے لگیں یا آپ بیٹے کا رشتہ کرنے لگیں تو ضرور استخارہ کریں، اور استخارہ کرنے کا شرعی حکم باپ کے لیے ہے۔ اگر باپ زندہ نہ ہو تو بڑا بھائی استخارہ کرے گا، اور اگر بھائی بڑا نہیں ہے تو پھر ماں استخارہ کرے گی، اور بہت بہتر ہے کہ بچی سے بھی کہہ دیا جائے کہ وہ خود بھی اپنے لیے استخارہ کر لے۔ جب بھی آپ کسی بھی ضروری کام کے لیے استخارے کی نیت کر لیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، معذرت ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سے جب آپ بستر پر جانے لگیں تازہ وضو بنائیں، اس وقت 2 رکعت نماز نفل بنیت استخارہ پڑھیں۔ سنت ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ شریف پڑھ لیجئے۔ پھر آپ اسی جگہ بیٹھ کر درود پاک پڑھیے، 2
5-7 مرتبہ 3 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ دعائے استخارہ پڑھیے۔ جہاں لفظ امری آتا ہے وہاں رک جائیے اور اپنے دل میں اپنے مقصد کو دہرائیے۔ پوری دعائے استخارہ ختم کیجئے، پھر درود پاک پڑھیے، پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے کوئی صاف اور واضح اشارہ عطا فرمائے تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ آپ کی رضا کس میں ہے۔ اور دعائے استخارہ کم سے کم 3، 5 یا 7 دن کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو استخارے میں 3، 5 یا 7 دن کوئی بالکل واضح جواب نہ ملتا ہو اور آپ کو نہ سمجھ آتی ہو کہ آپ نے کیا دیکھا ہے، یا آپ کو کوئی خواب ہی نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ وقت کے لیے اس کام کو مؤخر کر دینا ہے، یعنی فی الحال یہ کام آپ کے حق میں بہترین نہیں ہے۔ یقین کیجئے کہ اللہ کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کیا گیا کام زندگی کا بہترین کام ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر میں نے دیکھا کہ جب بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں استخارہ کیا جاتا ہے اور ایک اچھے بھلے جانے پہچانے گھر کے لیے پھر کوئی اچھا رشتہ ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ بچی کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا نہ ہو وہ معاملہ کبھی بہترین ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب آپ اللہ سے مشورہ کر لیں تو پھر اس بات پر قائم رہیں۔ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی اور تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہا تھا، سرکل ہمارا بہت بڑا تھا الحمدللہ، رشتے بھی اس حساب سے بہت زیادہ تھے، لیکن کسی بھی رشتے کے معاملے میں مجھے جواب نہیں ملتا تھا اور نتیجتاً مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن دل کو یہ یقین تھا کہ اللہ جو بھی کرے گا وہ ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ ٹائم گزرنے کے بعد جو 2 رشتے اکٹھے آئے، ایک رشتہ ایسا تھا جن کو ہم تقریباً پچھلے 22-25 سالوں سے ہماری ان کی واقفیت تھی۔ وہ بچہ CA کر چکا تھا، ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جاب ایکسپیکٹڈ تھی، ہمارے سرکل کے لوگ تھے اور بہت چاہت اور بڑی محبت سے وہ رشتہ عرصے سے مانگ رہے تھے، آنا چاہ رہے تھے۔ اور دوسرا رشتہ جو آیا ہوا تھا وہ بالکل ان نون لوگ تھے اور ہم انہیں قطعاً نہیں جانتے تھے۔ اور بلیو می کہ جب میں نے استخارہ کیا تو جو 22-28 سالوں سے ہمارے جان پہچان کے لوگ تھے ان کے لیے میرے پاس قطعاً نہ آئی۔ یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں وہ بہت ہی مناسب اور بہترین بات تھی۔ جس لڑکے کو ہم نے دیکھا ہوا نہیں تھا، جس کی فیملی سے ہم بالکل ایک دفعہ ملے تھے، ان کے لیے قطعی ہاں آ گئی کہ یہی ہونا ہے۔ میں بڑی حیران تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین تھا کہ اگر استخارے میں ہاں ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بہترین ہی ہوگا۔ اگرچہ آس پاس کے لوگ اور خود گھر میں بھی کوئی اتنا پازیٹیو رسپانس نہیں تھا کیونکہ بالکل نئے لوگ تھے، لیکن ہم سب نے اس بات پر اللہ پر بھروسہ کیا کہ اگر اللہ نے یہ رشتہ جوڑنا پسند فرمایا ہے تو یہ بہترین رشتہ ہوگا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر جھکاتے ہوئے ہم نے کچھ بھی دیکھے بغیر اس رشتے کے لیے ہاں کی، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ثم الحمدللہ یہ شادی ہوئی اور اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ جو بھی کچھ کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں چاہیے ہوتا ہے وہ اللہ نے میری بیٹی کو عطا فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہر سکھ، ہر سکون، ہر خوشی جو کوئی ماں اپنی بیٹی کے لیے مانگ سکتی ہے وہ اللہ نے اسامہ کی شکل میں میری بیٹی کو عطا فرمائی۔ ہمیں زندگی میں صرف ایک ہی مسئلہ تھا، ہمارے 2 ہی بچے تھے۔ میں اور رفیق صاحب ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو بھی ہمارے خاندان کا حصہ بنے عزت کرنے والا ہو، کیونکہ آج کل کے بچوں میں صبر نام کی کوئی چیز، سوری ٹو سے، لیکن ہے نہیں۔ بالکل چھوٹے بڑے کی ان کو سینس نہیں آتی کہ کسی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے۔ اور یقین کریں کہ ایک مرتبہ کوئی بدتمیزی کر لے تو وہ دل سے اتر جاتا ہے، معذرت کر لے، معافی مانگ لے، معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جگہ پہ دوبارہ بٹھایا نہیں جاتا۔ سب سے بڑا خوف ہم دونوں کو اس بات کا تھا
کہ کوئی ایسا ہماری فیملی کا حصہ نہ بن جائے جس کو چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہو اور بات کرنے کا سینس نہ ہو۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ثم الحمدللہ کہ اسامہ ہمارے بیٹوں جیسا ہے۔ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، اس کو عزت کرنی بھی آتی ہے اور عزت کروانی بھی آتی ہے۔ اور یہ ویڈیو جتنی لمبی آپ نے دیکھی، یہ کل ہم زینی اور اسامہ کے پاس ہیں، اور یہ ہمیں کہیں کل کسی آؤٹنگ پر لے کر گئے ہوئے تھے۔ مرات اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ ہمیں لے کر گئے تھے۔ ابھی یہ ایک پارک کی ویڈیو بنی ہے، اس کے سوا بھی بہت لمبی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ویڈیوز آگے آ رہی ہیں، دیکھتے رہیے گا۔ سعودیہ میں ہم جہاں جہاں جائیں گے آپ کو انشاءاللہ ہر جگہ کی ویڈیو دکھائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں کا لائف سٹائل کیا ہے اور یہ کیسے لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ پوری ویڈیو اس کی کیپچرائزیشن اسامہ نے کی، اور وہ اچھی کیپچرائزیشن کرتا ہے، تو میں نے اسے بولا کہ تم بناؤ یہ ویڈیو تاکہ میں اس کو وائس اوور کر سکوں۔ میں بہت عرصے سے چاہ رہی تھی کہ آپ کو استخارے کے متعلق بتاؤں، اور بہترین ایکسپیرینس وہ ہوتا ہے جو آپ کی اپنی زندگی کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس تجربے سے گزرے ہوتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں میں سے کچھ سچ ہوتی ہیں، کچھ سچ نہیں ہوتی، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز شیئر کروں۔ اگر مجھے میرا رب نفع دے رہا ہے تو وہ رب آپ کو بھی نفع پہنچانے کی شان رکھنے والا ہے۔ صرف اپنے رب سے مشورہ کیجئے اور کچھ دیکھے جانے بوجھے بغیر اس کی رضا پر کھڑے ہو جائیے، وہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، سیکھیے اور سکھائیے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجئے، انگوٹھے کے نشان کو پریس کیا کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیا کیجئے۔ آپ ہماری طاقت بنیے اور آواز کو دور تک پہنچائیے۔ السلام علیکم۔